بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو سوال ہے، صحراؤں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے افریقہ کو۔ سوال ہے، غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کون سے صحابی دروازے پر تلوار لیے کھڑے تھے؟ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب ہے 8 فرشتوں نے۔ سوال ہے، کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھا؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو، اسی وجہ سے ان کو طیار کہتے ہیں۔ کیا غیر مرد کا عورت کی آواز سننا حرام ہے؟ پردے میں رہ کر جائز ہے۔ سوال ہے، منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، اس پر برات قرآن پاک کی کس سورت میں نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ نور میں۔ نمرود کا اصل نام بتائیں۔ جواب ہے نمرود کا اصل نام پاسد تھا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ ابراہہ جس نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی، اس کا ذکر قرآن پاک کی کس سورت میں ہے اور کیسے؟ اس کا ذکر سورہ فیل میں آیا ہے کہ اس نے ہاتھیوں کو ساتھ لے کر مکہ پر حملہ کیا تھا۔ آخری خطبے کے الفاظ کون سے صحابی دہرا رہے تھے؟ حضرت ربیع بن امیہ بن خلف رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اگر تم فلاں کام کرو گی تو طلاق ہوگی، تو کیا اس کام کرنے سے طلاق شمار ہوگی؟ جی ہاں، جب تک نہ کرے گی طلاق نہ ہوگی، اور اگر آخری عمر میں بھی وہ کام کرے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ اسے مشروط طلاق کہتے ہیں۔ سوال ہے، الہامی کتاب میں تیسری کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے انجیل۔ بتائیں حضرت خضر علیہ السلام کس یونانی بادشاہ کے ہم عصر تھے؟ سکندر اعظم کے۔ سوال ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ اور اس کے پیغمبر نوح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے کیا درخواست کی؟ جواب ہے منکروں کو سزا دی جائے۔ سوال ہے، حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب ہے ریاکاری۔
حضرت اسحاق علیہ السلام کا انگریزی نام کیا ہے؟ آئزک۔ سوال ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھ کر اسلام لائے؟ جواب ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھا اور دیگر نشانیوں کے بارے میں یہ انجیل اور تورات میں پڑھ چکے تھے، اس لیے فوراً ہی ایمان لے آئے۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب 26 ذو الحج 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا؟ جواب ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک داماد اسریان بدر میں شامل تھا جس کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہار فدیہ کے طور پر بھیجا تھا، اس کا نام بتائیں۔ ابو العاص۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، اس بحث پر فیصلہ کن رائے کس نے دی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت کے احکام بجا لانے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے صحابی کون تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے میری امت کے حق میں سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور شریعت کے احکام بجا لانے میں امت میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے۔ سب سے زیادہ عرصہ کس نے خلافت کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے عرب میں غیب دانوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ جواب ہے عرب میں غیب دانوں کو کاہن کہا جاتا تھا۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کتنی جگہ ہوا ہے؟ جواب ہے 4 جگہ۔ کس رکن اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے؟ روزہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے۔ کس نے 3 بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی میں شکست کھائی؟ رکانہ پہلوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑ کر مسلسل 3 بار شکست کھائی۔ سوال ہے مالک ریان بن ولید فرعون مصر نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر آمد پر۔ سوال ہے نماز جنازہ دن میں پڑھانا جائز ہے یا رات میں؟ جواب ہے ہر وقت جائز ہے مگر دن میں افضل ہے۔ سوال ہے وہ خوش نصیب بادشاہ کون ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب ہے اسحامہ کی۔
سوال ہے سابق انبیاء کرام جن کی زبانیں عربی زبان کے علاوہ تھی، ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کس زبان میں وحی لے کر آتے تھے؟ جواب ہے خداوند تعالیٰ کے یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام عربی زبان لے کر آتے تھے، پھر ہر نبی اپنی زبان میں ترجمہ کر کے قوم کو بتلاتا، قوم کو سمجھاتا اور احکام خداوندی کی تبلیغ کرتا تھا۔ دنیا کا پہلا تحریری آئین کون سا ہے؟ میثاق مدینہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچاؤں میں سے کتنے ایمان لائے؟ 2 چچا ایمان لائے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں موجود یہودی صدوقی فرقہ کن عقائد کا پابند تھا؟ جواب ہے یہ آخرت اور جزا سزا کے قائل نہ تھے۔ وہ کون سی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ احادیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ اسلامی مہینوں میں دوسرے اسلامی مہینے ماہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ماخوذ ہے سفر بکسر الصاد سے بمانی خالی ہونا، چونکہ زمانہ جاہلیت میں ماہ محرم میں قتل کرنا حرام تھا، اس لیے ماہ سفر میں لوگ قتال کے لیے نکل جایا کرتے تھے اور ان کے گھر خالی پڑے رہتے تھے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھ دیا گیا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو کس طرح ہلاک کیا؟ جواب ہے ڈبو دیا۔ سوال ہے بتائیں تیمم سب سے پہلے کس امت پر جائز قرار دیا گیا؟ جواب ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پارہ کی تقسیم میں کیا مصلحت تھی؟ ایک پارہ روزانہ پڑھنے سے ایک ماہ میں پورا قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ سوال ہے حج کا لباس کون سا ہے؟ جواب ہے احرام۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کس دن کیا تھا؟ جواب ہے جمعے کے دن سجدہ کیا تھا۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ، سر کے بال سفید اور نرم تھے، رنگ گورا تھا، داڑھی لمبی تھی اور داڑھی میں کسی قدر خم و پیچ یعنی گھنگریالے پن پایا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام خوش قلب و خوش لہن، اچھی آواز والے تھے۔ سوال ہے حضرت عمار کی والدہ سمیہ جو کہ پہلی شہید اسلامی خاتون ہے، کس کافر نے برچھی ماری؟ جواب ہے ابو جہل نے۔
سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے دفن ہونے کا شرف پانے والے صحابی کون ہیں؟ جواب ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آخری آیت کے نازل ہونے پر جو خطبہ دیا تھا اس وقت تمام صحابہ کرام کی تعداد کیا تھی اور کون سے مقام پر دیا تھا؟ جواب ہے 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام کی تعداد تھی اور خطبہ کا مقام میدان عرفات ہے۔ سوال ہے دنیا میں وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا کوئی محل نہیں ہے؟ جواب ہے وہ شیر ہے جس کا کوئی محل نہیں۔ سوال ہے سب سے پہلے کعبہ کا طواف کس نے کیا تھا؟ جواب ہے فرشتوں نے۔ سوال ہے طائف میں پتھر کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے باغ میں پناہ لی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے باغ میں پناہ لی۔ سوال ہے قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے 34 سال۔ کاروباری بددیانتی یا ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے کس پیغمبر کی قوم پر عذاب آیا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر۔ کس کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا؟ اذان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور اذان دی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مؤذن جیسے کلمات یقین کے ساتھ دہرائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ کیا مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ بنو حنیفہ میں سے مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ سوال ہے نماز اوابین کب پڑھی جاتی ہے؟ اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب ہے اوابین مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، 6 سے 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال ہے نہر امیر المومنین کون سی نہر ہے؟ جواب ہے دریائے نیل کو بحیرہ کلزم سے ملانے والی نہر کا نام نہر امیر المومنین ہے۔ کس وقت بیوی کے قریب جانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے؟ کھانے کے بعد۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قبر سے نکالنے کا حکم فرمایا تھا؟ جواب ہے عبداللہ بن ابی کو قبر میں داخل کرنے کے بعد پھر نکالا۔ سوال ہے اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب ہے اذان کی ابتدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور مدینہ منورہ میں ہوئی۔
سوال ہے اللہ پاک کس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا؟ جواب ہے اللہ پاک اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہیں۔ سوال ہے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ کون سا بہنوئی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں غزوہ احد میں ہلاک ہوا؟ جواب ہے ابی بن خلف۔ بتائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مکران کس نے فتح کیا؟ حضرت عبداللہ بن عامر نے۔ سوال ہے جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں 3 عورتوں سے شادی ہوگی۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر کب دریافت ہوا؟ جواب ہے 14ویں صدی ہجری میں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کس بادشاہ کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو آزادی دلائے گا؟ کورس کے بادشاہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حیدر کس نے رکھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا کتنے لوگ کھاتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا 4000 لوگ کھاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر سورج گرہن پر کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج کسی کی موت یا حیات کے سبب بے نور نہیں ہوتے بلکہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ خانہ کعبہ میں نصب بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گرائے اور جو بت بہت اونچائی پر تھے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر کس نے اتارا؟ اونچائی والے بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گرایا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسلی تعلق کس نبی سے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سوال ہے سورج کی پرستش کون سا قبیلہ کرتا تھا؟ جواب ہے کنانا۔ غزوہ احد میں کس صحابی کی شہادت پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تحسین کے لیے آیت نازل فرمائی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ قریش نے بیعت رضوان کا سن کر کس صحابی کو آزاد کر دیا؟ قریش بیعت رضوان کا سن کر ڈر گئے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا تھا۔ سوال ہے کہ صحابی رسول نے جنگ جمل میں شرکت سے یہ کہہ کر معذرت کی تھی کہ مجھے ایسی تلوار بتاؤ جو کافر اور مسلمان میں امتیاز کر سکے۔
جواب ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر آلود کھانا کھانے سے انتقال فرما گئے تھے؟ حضرت بشر بن برا معرور رضی اللہ تعالی عنہ زہر آلود کھانا کھانے سے انتقال فرما گئے تھے۔ محمد بن قاسم فاتح سندھ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ واضح ہو کہ اس قبیلے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعوت دی تھی۔ محمد بن قاسم قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ سوال ہے نمازوں میں سستی کرنے والے قیامت کے دن کس کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب ہے سور کی شکل میں۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لڑائی میں منجنیق کا استعمال کیا؟ جواب ہے غزوہ طائف میں اور غزوہ حنین میں۔ سوال ہے اسلامی سال کا 8واں مہینہ کون سا ہے؟ جواب ہے شعبان۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے ہی پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں۔ یہ کون سی بابرکت رات ہے؟ جواب ہے شب قدر کی۔ سوال ہے بازنطینی سلطنت کا 7ویں ہجری میں بادشاہ کون تھا؟ جواب ہے ہرکولس۔ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے جنت میں وہ کون سا مقام ہے جس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں؟ جواب ہے جنت الفردوس وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کس بیوی کو طلاق دی تھی اور کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ کو طلاق دی تھی کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنا اوزار کے ہاتھوں کی مدد سے ایک ذرہ کتنے دن میں تیار کر لیتے تھے؟ ایک دن میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس جنگ میں شرکت کی تھی؟ غزوہ تبوک میں۔